نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقان اللہ علی کل شیء رقیبا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک پاکستان، لبیک لبیک کشمیر، لبیک لبیک یا اقصی، لبیک لبیک غزوہ ہند، لبیک لبیک یا غوث اعظم، لبیک لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد اتنا معزز سامعین اج دے درس تصوف مراقبے دا ذکر کران گے۔ قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 52ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا اور اللہ سونا جل شانہ ہر چیز دے تے نگران ہے۔ اس پاک دے اندر سنے رب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر چیز تے انہیں کے بان ہے، نگران ہے، یعنی اللہ رب العزت اللہ سونا ہر چیز نو دیکھ رہا ہے، جتنے بھی ظاہر و باطن دے اندر مخلوقات ہے، انساناں دے دلاں دے خیالاں تو ہی واقف ہے، وہ دے ماضی حال و مستقبل تو ہی واقف ہے، جیسا کہ سونے رب نے اپنے پاک قرآن دسیا ہے۔ اس واسطے انسان نو چاہیے ہر لمحہ ہوشیار رہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت انسان نو دیکھ رہے ہیں تے ایسی کوئی حرکت نہ انسان کرے جس نال رب سونا ناراض ہو جائے۔ جس مقصد واسطے اللہ پیدا کیتا وہ مقصد حاصل کرے۔ سونے رب نے اپنے پاک قرآن سے دس دیتا، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی سانو دسیا، تمام اللہ والے دس دے آئے نے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان نو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، وہ دا طریقہ بھی سونے رب نے قرآن سے دس دیتا۔ تو مراقبے دا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی انہوں کو توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کرے تاکہ شیطانی نیٹ ورک کا رابطہ ٹوٹ جائے اور توحیدی نوری رحمانی محمدی نیٹ ورک کا رابطہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انسان راہ مولا مسافر بنے اپنے پیر مرشد کو ذکر دی نعمت حاصل کرے، یعنی وہ کنیکشن اور ذکر جڑا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بے واسطہ پیرانے سلسلوں تک پہنچے ہے، پھر اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کر کے اپنی روح کو پرواز پیدا کرے تاکہ روح اس خاکی پنجرے چو جسم چو نکل کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ پھر پیشوا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونے دے فضل و توفیق او دے عطا کردہ نور نہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے اور دید مولا دی نعمت حاصل کرے۔ اللہ پاک نے پیدا ہی انسان نے اسے واسطے کیتا ہے، لیکن کافر اور منافق انہاں گلاں نوں چھپاؤندے نے۔ قرآن پاک جتھے بھی لقاء اللہ دا ذکر ہوندا اللہ دے دیدار دا وہ دا معنی بدل دیندے نے، یہ دا معنی ملاقات کر دیندے نے یا کوئی ہور اپنی مرضی دا معنی کر دیندے نے، حالانکہ دا سیدھا جا معنی اللہ دا دیدار ہے، اور وہ طریقہ بھی سنے رب نے قرآن سے دس دیتا، سارا پروگرام کھول کھول کے بیان کرتا۔ جیسے واسطے اللہ والے مراقبہ کراؤندے نے، تو مراقبے دا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ روح جسم تو الگ کر کے اللہ دی بارگاہ تک پہنچایا جائے تاکہ اللہ تک یہ رسائی حاصل ہو جائے روح دی، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن دسیا کہ میں انسان نو اپنے دیدار واسطے اپنے عرفان واسطے پیدا کیتا۔ ظاہری علم نہ علمی استدلالی عرفان حاصل ہوندا جدوں روح دیاں اکھاں نہ دل دیاں اکھاں نہ سنے رب دے عطا کردہ نور نہ رب تعالیٰ دا دیدار کردا ہے، تے پھر ہی انہوں ایمان حقیقی عرفان حقیقی
حق الیقین فنا فی اللہ بقا باللہ اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال حاصل ہوندہ، پھر ہی اینوں وہ حقیقی جنت ہے جس ہور و قصور نہیں ہے، نہرا باغ بگیچے نہیں ہے، خاص جنت جیڑی اللہ دے قرب خاص دی، پھر اینوں وہ نصیب ہوندی ہے۔ تے باغ بگیچے والی حوراں والی جنت عامہ لوگوں کو مل رہی ہے، اور یہ سفر پھر ہمیشہ جاری رہندا، روح انسان دی حقیقت صلوات تک سیر قدمی سیر روئی کر دی، اس تو اگے سیر نظری ہے جڑی ہمیشہ جاری رہنی ہے۔ سو عرض کر رہا سی مراقبے دے بارے کہ مراقبے دا مقصد ہی صرف یہ ہے، لیکن جنہیں بھی کافر و منافق آ وہ مراقبے دے عجیب و غریب معنی کرتے ہیں اور مراقبے تو دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرتے، حالانکہ مراقبے دا صرف مقصد یہ ہے دید مولا حاصل کرنا۔ رسالہ قشیریہ اندر امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لکھتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ ایک باری حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی دی شکل دے وچ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان کی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سونے تے، اللہ دے فرشتیاں تے، اللہ دے رسولاں تے، اچھی بری میٹھی کڑوی تقدیر تے ایمان لے آنا جڑا اے ایمان ہے، اینو تسلیم کرنا، دلوں مننا، اقراروں باللسان بھی کرنا و تصدیقوں بالقلب بھی کرنا، اے دا نا ایمان ہے۔ یہ سن کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی دست بستہ کہ تسی سچ فرمایا، تے حضرت جریر کہنے لگے سانوں اس گل دا تعجب ہویا کہ شخص خود ہی سوال کردا، خود ہی تصدیق بھی کردا ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان دے روزے رکھنا، بیت اللہ دا حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ یہ اتنے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آکھیا کہ تسی سچ فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر سوال کیتا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم احسان کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ پاک دی ایداں عبادت کریں گویا کہ تو اللہ نو دیکھ رہے ہیں، اور اگر تو انہوں نہیں دیکھ رہا تو وہ تینوں دیکھ رہا ہے۔ یہ اتنے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آکھیا کہ تسی سچ فرمایا۔ یہ حضور و حضوری دا ذکر جڑا اصل یہی مراقبہ ہے، یعنی اس حدیث پاک دسیا بھی وہ کمال حاصل کرو کہ تسی اللہ رب العزت دی عبادت اللہ پاک نو دیکھ کے کرو، جیسا کہ حضرت امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے رہے کہ میں جب تک اپنے رب نو دیکھ نہ لواں میں وہ دی عبادت نہیں کردا۔ یہ اللہ پاک اللہ دے پیارے حبیب نے یہی دسیا سانوں کہ وہ کمال حاصل کرو کہ تانوں اللہ دا دیدار حاصل ہوئے، تے اللہ دا دیدار حاصل ہوئے، اللہ نو دیکھ کے پھر اللہ دی عبادت کرو۔ یہ نام ہے حضوری خدا جل شانہ ہو۔ تے آپ نے مزید فرمایا کہ اگر تانوں یہ نعمت حاصل نہیں، کہ دولت کبریٰ حاصل نہیں، یہ نعمت عظمیٰ حاصل نہیں، تو پھر یہ کرو، یہ یاد رکھو کہ اللہ پاک تانوں دیکھ رہا۔ یہ نام ہے حضور قلب، کہ انسان ہر ویلے اس دھیان چ رہے کہ میرا اللہ مینوں دیکھ رہا، اسے قلبی دھیان چ رہے اور قلب نو اللہ رب العزت طرف متوجہ رکھے، جیسا کہ سونے رب نے قرآن پاک فرمایا وَتَبَتَّلَ لَهِ تَبْتِيلًا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ ہر لمحہ قلباً ذات مولا دے وچ ڈبا رہے، فنا فی توحید رہے۔ ذات مولا چ فنا ہونا ہی عملی توحید ہے، جیسا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا۔ اس حدیث پاک دے اندر مراقبے دی جڑی اصل روح دسی گئی ہے،
حضور اور حضوری۔ جب تک انسان نو حضوری قلب حاصل نہیں ہوندی تے انسان نو حضوری خدا بندی یعنی دید مولا دی نعمت حاصل نہیں ہوندی۔ اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے آکھیا سی تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے حضور، ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر۔ بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں۔ اقبال نے آکھیا کہ تینوں اللہ دا حضور حاصل نہیں، تیرے دل دا مرن دی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ تینوں اللہ بھول گیا۔ تے ایسیاں عبادتاں ریاستاں نمازاں تو جان چھڑا جنہاں چ حضور قلب نہیں ہے، کیونکہ جب تک جدو انسان نماز پڑھدا اللہ اکبر دل دی گہرائی چو کہندا تے دل چو نور اٹھدا ہے اور اللہ دے نور نال کانٹیکٹ ہو جاندا ہے۔ اس واسطے درویشاں دی نماز جڑی ہوندی ہے اسی طرح ہی ہے کہ جدو نماز چ کھلوندے آ سجوں کھبیوں ہر پاسیوں ماس و اللہ دے دھیان چو کل ہی قلب نکل جاندے نے۔ اپنے سجے پاسے جنت نو، کھبے پاسے دوزخ نو، پیچھے شیطان نو، اور خود پل صراط تے کھلوتے قلب نو اللہ کی طرف متوجہ کر کے پھر جب اللہ اکبر کہتے دل چ اٹھنے والا نور رب دے نور نہ کانٹیکٹ کردا، پھر نور ملنا شروع ہو جاندہ، پھر وہ محویت استغراق طاری ہو جانا۔ پھر وہی نماز جڑی ہے جہدے بارے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومنہ دی معراج ہے۔ تے پھر انسان نو وہ کمال حاصل ہوندا ہے، باطنی سیر و پرواز حاصل ہوندی، باطن چ روح نو اور روح باطن دے اندر لوح محفوظ دا مطالعہ کردی ہے، عالم برزخ دیاں سیراں کردی ہے، عالم ناسوت ملکوت جبروت اور لاہوت دے اندر سیر و پرواز کردیاں ہویا حقیقت صلوات تک سیر روحی کردی ہے، پھر اگے سیر نظری ہے جڑی ہمیشہ جاری رہنی ہے، ہمیشہ۔ اس واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور و حضوری دا ذکر کیتا ہے اس حدیث پاک دے اندر۔ لیکن وہ مردہ دل کور چوشم عقل دے انے جڑے مراقبے دے معنی عجیب و غریب کردے یا دنیاوی فائدے حاصل کردے ہیں، کوئی حمزادہ نو حاضر کردا پھردا، کوئی لطیفہ نفس نو تصویر کر کے یہ ذریعے سیر سپاٹے کردا، کوئی سینے دے شیطان نو، اور کوئی دیگر اپنے اندر سفلی روحانی صلاحیتاں پیدا کرن دی کوشش کردا مراقبے نال، حالانکہ یہ مقصد نہیں، مقصد صرف دید مولا۔ تے جڑے دو نمبر لوگ ہیں انہاں لوگوں تو بچو، ایمان بچاؤ اپنا تے سچے اللہ والے دے لاگے لگو۔ تے اس روپ چ بروبیے بھی پھرتے رہیں، جویں کہ علامہ اقبال فرماندے لباس خضر میں ہزاروں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری، سلطانی بھی عیاری، نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا ہر مور بنا دو۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں چڑیوں کا نشو من۔ تینا دو نمبر غیر شرع بابیاں تو بچو، اور انہاں شرع والیاں کو بھی بچو جڑے صرف ورد وظیفیاں جی ساری لگے رہندے ہیں تے لوکاں نے ورد وظیفیاں چ لائی جاندے ہیں۔ انہاں دا شکل ہو رہی ہے دیکھ کے، مٹھیاں گلاں دیکھ کے مت پھسو۔ سچے اللہ والے جڑے بادشاہ صاحب حضور و حضوری، صاحب وصل و وصال، متقی، سرفروش، بت شکن، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، اثار دے پیکر، عشق الہی دے پیکر، خدمت خلق دے پیکر، بدعتاں، رخصتاں، طویلاں، شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن، سچے زندہ دل علماء مشائخ کو رہنمائی حاصل کرو، اپنے پیرو مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لو، اللہ چمبے دی بوٹی لواؤ تاکہ روح اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ اسے مراقبے دی مزید تعریف کردیا ہویا امام کشاری رسالہ کشاری لکھ دے مراقبہ ہے کہ بندے نے علم ہوئے کہ اللہ رب العزت انہوں دیکھ رہا، بندے دا اس حالت نو ہمیشہ قائم رکھنا جڑا وہ مراقبہ ہے۔
مراقبہ ہر نیکی دی اصل ہے، اور انسان اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک پہلے اپنے نفس دا محاسبہ نہ کرے۔ جدو محاسبہ کر لوے جویں کہ مذکور ہویا، پھر موجودہ وقت دے وچ اپنی حالت دی اصلاح واضح کر اپنے پھر اصلاح کرے اور اللہ دے رستیاں ہوتے لگا رہے، اور اپنے اور اللہ دے درمیان اپنے دل نو اچھی طرح نگہبانی کرے، یعنی غیر دا خیال نہ پھر دل چاہے، صرف دل چ اللہ دا پیار رہ جائے، اور اپنے سامان نو اللہ دے حکام دے نال محفوظ رکھے، تے اے شخص اپنے اکثر احوال چ اللہ نو دیکھدا رہے گا اور جان لے گا کہ اللہ پاک انہوں دیکھ رہا اور اس دل دے قریب ہے، یہ حالات نو جاندا ہے، یہ افعال نو دیکھدا ہے اور یہ افعال نو سندا ہے، اور جس شخص نے انہاں گلاں تو تغافل کیتا وہ وصل دے ابتدائی مدارج تک بھی نہیں پہنچ سکتا، چاہے جا کے قرب دے حقائق تک پہنچے۔ اس سلسلہ کشاری لکھیا کہ حضرت جریری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے رہے کہ جس شخص نے اپنے اور اللہ کے درمیان تقوی اور مراقبے کو مضبوط نہیں کیتا، وہ شخص کشف اور مشاہدہ الہی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس سلسلہ کشاری مزید لکھیا کہ میں ایک فقیر نو یہ کہندیا سنیا اس سلسلہ کشاریہ اندر امام کشاری لکھ دے رہے کہ میرے پیر و مرشد حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کسی ایک حاکم دا ایک وزیر سگا، ایک دن وزیر سامنے کھڑا سی کہ انہیں نوکر دی طرف جڑا اتنے کھڑا سی انہوں دیکھن لگ پیا، مگر کسی بری نظر نہ نہیں، صرف اس واسطے کہ انہیں وہی کوئی حرکت یا آواز محسوس کیتی سی۔ اتفاقاً حاکم نے اس وزیر دی یہ حالت نو دیکھ لیا، تو اس تو وزیر ڈریا کہ حاکم یہ نہ سمجھ لے کہ انہیں دی طرف بری نظر نہ دیکھیا، لہذا انہیں اسی طرز سے امیر نو بھی دیکھنا شروع کرتا۔ اس دن تو بعد جدوں کدے بھی یہ وزیر حاکم دی خدمت وچ آوندا تے ایک طرف ہی دیکھدا رہندا، تاکہ حاکم نو خیال ہویا کہ وزیر دی یہ عادت ہی ہے اس طرح دیکھنا، اور حاکم دے دل چوں خیال جاندا رہیا کہ انہیں میرے حضور سے غیر نو کیوں دیکھیا۔ یہ تو اس مراقبے دا حال ہے جڑا ایک مخلوق دا دوجی مخلوق واسطے ہے، تے لہذا بندے دا اپنے آقا یعنی اللہ سونے واسطے مراقبہ کرے تو پھر کنی اچھی گل ہے۔ تو میں ایک فقیر نو کہندیا سنیا کہ کسی حاکم دا غلام سے جدی طرف او دی توجہ ہوراں دی نسبت زیادہ سگے، حالانکہ نہ تو او دی قیمت او دے مقابلے زیادہ سی، نہ ہی او دے مقابلے جو زیادہ خوبصورت سی، لوگاں نے انہوں یہ بارے کیا تے امیر نے انہوں نے دسنا چاہیا کہ خدمت گزاری دے وچ میں او ہوراں دے مقابلے کس طرح افضل ہے۔ چنانچہ ایک دن اپنے نوکراں سمیت سواری دے اتے سوار کسے پاسے نکلیا، کچھ فاصلے تے پہاڑ سگا جتھے برف پئی ہوئی سی، حاکم نے اس برف دی طرف نگاہ کر کے سر نو چکا لیا، فوراً غلام نے کوڑا دڑایا اور کسی نو خبر نہ کیتی کہ انہیں گھوڑا کیوں دوڑایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ برف لے کے حاکم دی خدمت حاضر ہویا۔ حاکم نے انہوں پوچھیا کہ تینوں تو میں برف دا نہیں آکھیا تے تینوں کداں معلوم ہویا کہ میں برف چاہنا ہے؟ وہ غلام کہنے لگا جناب تسی برف دی طرف دیکھیا، اور بادشاہ دا کسی چیز نو دیکھنا قصد صحیح تو بغیر نہیں ہو سکتا، وہ وجہ ہے کوئی، تو پھر میں نے سمجھ آئی کہ تسی
برف تمہیں چاہیے. اس دے اتنے حاکم نے کہا کہ میری عنایت اور توجہ کی طرف اسی واسطے زیادہ کہ ہر ایک اپنے کام دے مشغول ہے، مگر یہ کام یہ ہے کہ میری نگاہ نو دیکھتا کہ میں کی چاہنا اور وہ میرے حالات تے نظر رکھتا. اس واسطے میں نے دوجیاں نالوں یہ غلام زیادہ پسند ہے اور میں انہاں پیار کرنا. اس رسالہ کشیری لکھیا کہ ایک اللہ والے نے فرمایا کہ جس شخص نے خاطر قلبیہ دے وچ اللہ سونے نو اپنی نگاہ چ رکھیا، اللہ سونا او دے اعضاء نو گناہ تو بچا دیندا. حضرت ابو الحسین بن ہند تو کسی نے سوال کیتا کہ چرواہا اپنی بکریاں نو ہلاکت دی چراگاہ تو کدوں اپنی لاٹھی دے نال ہانک کے اتھوں دور لے جاتا ہے. انہاں آکھیا جدوں انہوں علم ہوندا ہے کہ انہوں کوئی دیکھن والا ہے. اس رسالہ کشیری لکھیا کہ ایک باری ابن عمر سفر دے وچ سگے، انہاں غلام نو بکریاں چراؤندیاں ہوئے دیکھیا تو انہاں ازمائش دے طور تے انہوں آکھیا کیا تو انہاں بکریاں جو ایک بکری بنی ویچ سکنا؟ وہ غلام نے جواب دیتا کہ یہ بکریاں میریاں نہیں ہیں، میں تو نوکر ہاں، غلام ہے، یہ بکریاں میرے آقا دیاں نے. آپ نے پھر انہوں کہا مالک تو انہوں کہہ دینی کہ بھیڑیا ایک بکری نو چک کے لے گیا. یہ غلام نے جواب دیتا پھر اللہ کتنے ہے؟ یعنی اللہ دیکھ رہا ہے تو میں تو حرکت نہیں کر سکتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہوئے تو میں اپنے آقا جا کے جھوٹ بولا. اس واقعہ دی کافی عرصے بعد ابن عمر کہندے ہوندے سی اس غلام نے اللہ کتنے ہے یہ گل کہی سی. یعنی اللہ پاک ہر ویلے ہر بندے نو دیکھ رہا، دل دے خیالاں تو واقف ہے. حضرت اس رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے کہ جڑا شخص مراقبے ثابت قدم رہا انہوں صرف اللہ دے ہاں اپنے حض دے فوت ہون دا ڈر ہوئے گا، کسے ہور دے ہاں نہیں. یعنی انہوں ہر ویلے اللہ ڈر رہے گا جڑا مراقبے وچ ثابت قدم ہے. ایک استاد دے کوئی شاگرد سگے سے سالہ کشیری لکھیا اور انہاں وچوں ایک دی طرف شاگرد طرف وہ زیادہ توجہ دندے سگے. لوکاں نے پوچھیا کہ جناب تسی اینوں خصوصی توجہ کیوں دندے آ؟ تے استاد نے آکھیا کہ ہنے میں واضح کر دیندا کہ میں اس شاگرد نوں دی طرف کیوں توجہ زیادہ رکھنا ہے. چنانچہ انہیں ہر شاگرد نوں استاد نے تمام شاگرداں نوں ایک ایک پرندہ دتا اور ہر ایک نوں آکھیا کہ آ لو چھری تے آ لو پرندہ، انہوں ادھا دی جگہ جا کے ذبح کر کے لے آؤ میرے کو کہ جتھے تانوں کو دیکھ نہ رہا ہوگا. اسی طرح جس شاگرد طرح زیادہ توجہ سی انہوں بھی پرندہ دیتا، چھری دیتی. سارے شاگرد سجے کھبے چھپ چھپا کے لک کے پرندے ذبح کر لیا ہے. لیکن وہ جس شاگرد طرف استاد دی زیادہ نگاہ رہندی سی
وہ واپس آیا تو چھری تے پرندہ زندہ اسی طرح ہی واپس لے آیا. تو استاد نے پوچھا بھی تو ذبح کیوں نہیں کیتا؟ وہ شاگرد کہنے لگا کہ جناب تسی حکم فرمایا سی کہ تو ایسی جگہ ذبح کرنا جتنے تنہوں کو دیکھ نہ رہا ہوئے. لیکن اس رسالہ قشیریہ جو مزید لکھیا کہ حضرت جعفر بن نصیر رحمت اللہ تو مراقبے دے متعلق جدو پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہر خیال جڑا دل چ پیدا ہوئے اور بندہ اس خیال نو مد نظر رکھدیا ہویا کہ اللہ سونا انہوں دیکھ رہا ہے، اپنے باطن دی واردات دا خیال رکھے، تو یہی مراقبہ ہے. اس رسالہ قشیریہ لکھیا کہ حضرت جریری رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ تصوف دا معاملہ دی بنیاد جڑی یہ دو گلاں ہوتے ہیں. پہلی یہ کہ تو اپنے نفس سے لازم کریں کہ وہ ہمیشہ اللہ سونے نو نگاہ چ رکھے اور وہ علم دا اثر تواڈے ظاہر دے اتے موجود نظر آئے. اس رسالہ قشیریہ لکھیا کہ حضرت ابو القاسم بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ ہر لحظہ اور ہر لفظ دے نال غیب نو دیکھدیاں ہوئے اپنے باطن دا دھیان رکھنا یہ مراقبہ ہے. اس رسالہ قشیریہ لکھیا کہ حضرت ابن عطاء کو پوچھا گیا کہ افضل ترین عبادت کیڑی ہے؟ جناب نے فرمایا کہ ہر دم اللہ سونے نو نگاہ چ رکھنا، یعنی حضور قلب چ رہنا. وَتَبَتَّلَ عَلَيْهِ تَبْدِيلًا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب دا کمال حاصل کرنا. اس رسالہ قشیریہ لکھیا کہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماندے احکام خداوندی دا لحاظ رکھدیاں ہویا مراقبہ پیدا ہوتا ہے اور مراقبے دے نال ظاہر اور باطن چ خلوص پیدا ہوتا ہے. اس رسالہ قشیریہ لکھیا کہ حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے تے طریقے دے سب تو افضل چیز جنوں انسان اپنے ہوتے لازم قرار دے یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، اللہ جل شانہ ہر وقت نگاہ چ رکھے، یعنی قلباً اللہ طرف متوجہ رہے اور اپنے علم دے ذریعے اپنے اعمال دی سیاست کرے. اسی طرح اسے رسالہ قشیریہ مزید لکھیا کہ حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ فرماندے جو تو لوکاں نو واضح نصیحت کرنے واسطے بیٹھو تے دل اور نفس نو نصیحت کرو، اپنے کو لوکاں دا ہجوم دے کے دھوکے چ نہ پو، کیونکہ لوگ تو صرف تہاڈا ظاہر دیکھ دے، اللہ سونا تہاڈا باطن دیکھدا ہے. اس رسالہ قشیریہ لکھیا کہ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ میرے پیر و مرشد نے مینوں فرمایا کہ اپنا باطن اور مراقبہ ہر دم اپنے باطن اور مراقبے دا ہر ویلے لحاظ رکھو. مزید فرماندے کہ ایک باری میں جنگل دے وچ جا رہا سگا تو مینوں اپنے پیچھے سرسراہٹ محسوس ہوئی کسی دی، جس تو میں ڈر گیا میں نے مڑ کے دیکھنا چاہیا مگر نہ مڑیا. پھر دیکھا کوئی چیز میرے موڈے تے کھڑی ہے، پھر وہ ہٹ گئی. میں بدستور اپنے باطن نو نگاہ چ رکھیا، یعنی قلباً اللہ تعالیٰ متوجہ رہا. پھر جب مڑ کے دیکھیا تو ایک بہت بڑا درندہ سگا. اس رسالہ قشیریہ نے لکھیا کہ حضرت ابو بکر واسی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ بہترین عبادت یہ ہے کہ تو اپنے اوقات دی حفاظت کرے، اس طرح کہ اپنی حدود دے سوا کسی چیز دی طرف نہ چنکیں اور نہ اپنے رب دے سوا کسی ہور نو نگاہ چ رکھیں اور اپنے وقت دے سوا کسی ہور دا ساتھ نہ دویں، یعنی قلباً اللہ کی طرف متوجہ رہے، ہور پاسے طرف دھیان نہ ہوئے. ایسی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ مراقبہ دا مقصد ہی صرف دید مولا حاصل کرنا ہے، روز قوت پرواز پیدا کرنا. لیکن نعمت حاصل تاں ہی ہونی ہے اگر انسان
قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل کرے گا، پھر پیشوا کو توحیدی کنیکشن حاصل کرے گا، نفس امارہ نو مطمئنہ بنائے گا، اور تیانے مولا دا استغراق اور محویت، لذت، سرور اور کیف اور مزہ حاصل کرے گا، اور اللہ طرف توجہ دی ایک کیفیت ہوئے کہ ما سوا اللہ دا خیال بھی نہ ہوئے، کوشش بھی کرتے خیال نہ ہوئے، یعنی ایسی لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل کرے، اور پھر ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب، صحبت، معیت اور حضور سے گزارے، صرف تو بڑا تک مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بن گیا، تمام شیطانی نظامات منہ موڑ کے قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کرے، ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے، تے پھر پیشوا دی زیر نگرانی ظاہری باطنی سفر کرے، راہ مولا دا مسافر بنے رہے، تلاش مولا جی لگا رہے، تے اللہ دا قرآن چ وعدہ ہے کہ جڑا کہ ساڈی راہ چ جد و جہد کر دیا، کوشش کر دیا میری بارگاہ تک پہنچنے واسطے، میرا دیدار کرنے واسطے، تو سونے رب دا قرآن چ وعدہ ہے کہ اسی انہوں نے اپنی بارگاہ تک رسائی ضرور دیاں گے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر، پر تقصیر، ماڑے، کمزور، کامل، ماجد، مسکین، بے سہارا انسان اسوائے پھر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، تیری سونی پاک ذات دے مولا سونے ساڈا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا، قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، شیطانی دستوراں نظاماں تو منہ موڑنے والا بندہ بڑا، قرآن و سنت ہے وہ دی روح کے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے، تے حضور قلب دا کمال حاصل عطا فرمائے، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لگتاں اللہ شام معاف فرمائے، اللہ بس تے باقی سب حوث ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔